کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مشہور پل، اس کے پیچھے کتنی حیرت انگیز کہانیاں چھپی ہوئی ہیں؟ یہ پل جو سان فرانسسکو کو میرن کاؤنٹی سے جوڑتا ہے، نہ صرف ایک نقل و حمل کا ذریعہ ہے بلکہ ایک عالمی ثقافتی اور انجینئرنگ کی علامت بھی ہے۔ گولڈن گیٹ برج ایک ایسا پل جس نے انسان کی عزم، مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کی معراج کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اس عظیم پل کی کہانی جانتے ہیں، جو صرف ایک تعمیراتی حیرت کدہ نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ۔ 19ویں صدی کے اختتام تک سان فرانسسکو ایک الگ تھلگ جزیرہ نما شہر تھا، جو مغرب میں اپنی جغرافیائی حدوں کی وجہ سے محصور تھا۔ لوگوں کو میرن کاؤنٹی تک پہنچنے کے لیے یا تو لمبا سفر کرنا پڑتا تھا یا سمندر عبور کر کے وہاں پہنچا جاتا۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک پل بنانے کا خیال پیش کیا گیا، لیکن 1920 کی دہائی میں جب دنیا کی معیشت زوال پذیر تھی، ایک ایسا پل بنانے کا تصور جو اس شہر کو مکمل طور پر بدل دے انتہائی مشکل تصور تھا۔ پل کی ضرورت تھی، لیکن چیلنج یہ تھا کہ گولڈن گیٹ اسٹریٹ پر پل بنانا ناممکن نظر آتا تھا۔ اس سمندری گزرگاہ میں زلزلے کے خطرات، شدید ہوائیں اور دھند پل کے خلاف دشمن کی طرح کھڑے تھے۔ یہاں پر جوزف سٹراس کے ویژن نے کام دکھایا۔ جوزف سٹراس ایک ایسا پرعزم انجینئر تھا جس کا ماننا تھا کہ ہر چیلنج کا ایک حل موجود ہوتا ہے۔ 1930 کے اوائل میں سٹراس نے ایک ایسے پل کا خواب دیکھا جسے دنیا کبھی نہیں بھول پائے گی۔ 1933 میں ایک عظیم انجینئرنگ چیلنج کا آغاز ہوا۔ گولڈن گیٹ برج کی تعمیر نہایت خطرناک پانیوں پر کی جا رہی تھی، جہاں سمندری طوفان اور زلزلے کا شدید خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا تھا۔ پل کی بنیادیں رکھنے کے لیے خصوصی طریقے سے اپنائے گئے تاکہ پل کی دیو ہیکل میناریں مضبوطی سے زمین میں جڑ پکڑ سکیں۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پل کی 2 مرکزی میناریں، جن کی بلندی 746 فٹ ہے، اسے دنیا کے سب سے لمبے ہینگنگ برجز میں شمار کرواتی، یعنی دنیا کے سب سے لمبے معلق پلوں میں سے ایک۔ ان میناروں کو مضبوط بنانے کے لیے تقریباً 6 لاکھ رائوٹس استعمال کیے گئے۔ پل کے دونوں کناروں کو جوڑنے والی کیبلز کو بنانے کے لیے تقریباً 80,000 میل طویل تاروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ لمبائی اتنی ہے کہ تقریباً 3 بار زمین کے گرد لپیٹی جا سکتی ہے، اور اس تمام عمل کو مکمل کرنے میں 4 سال لگے، اور بلاخر 27 مئی 1937 کو گولڈن گیٹ برج کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ پل کا رنگ انٹرنیشنل اورنج کیوں منتخب کیا گیا؟ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اصل میں پل کو گرے یا کالے رنگ میں رنگنے کا منصوبہ تھا، لیکن نیوی کی درخواست پہ اسے اورنج رنگ دیا گیا تاکہ یہ دھند میں بھی نمایاں طور پر دکھ سکے، اور آج یہ رنگ گولڈن گیٹ برج کی سب سے منفرد پہچان ہے۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران جب پل کے منصوبے پر کام کا آغاز ہوا تو مالی وسائل کی کمی نے پروجیکٹ کے رکنے کا اندیشہ پیدا کر دیا، لیکن سان فرانسسکو کے لوگوں نے ایک ناقابل یقین قدم اٹھایا۔ انہوں نے پبلک بانڈز یعنی عوامی بانڈز کے ذریعے پل کی تعمیر کے لیے خود فنڈ فراہم کیا۔ یہ منصوبہ $35 ملین میں مکمل ہوا، جو اس وقت کے مالی حالات میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مقامی حکومت، عوام اور نجی کمپنیوں کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں یہ پل اب پایۂ تکمیل تک پہنچ سکا۔ گولڈن گیٹ برج نے سان فرانسسکو اور میرن کاؤنٹی کے درمیان نقل و حمل کو بدل کر رکھ دیا۔ اس پل نے پہلے سے کٹے ہوئے علاقوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور آج روزانہ تقریباً
1,20,000 گاڑیاں اس پل پر سے گزرتی ہیں۔ یہ پل نہ صرف ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے بلکہ امریکی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بھی بن چکا ہے۔ فلموں، ڈراموں اور ادب میں گولڈن گیٹ برج کو ہمیشہ ایز امریکن ڈریم، ترقی اور استقامت کی علامت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ سیاحوں کے لیے یہ پل ایک جاذب نظر مقام ہے۔ ہر سال تقریباً 10 ملین سیاح اس پل کا دورہ کرتے ہیں۔ گولڈن گیٹ برج کی حفاظت کے لیے اسے باقاعدگی سے پینٹ کیا جاتا ہے۔ ہر سال پل پر تقریباً 5,000 گیلن پینٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ پل 80 سال سے زائد عرصے سے سان فرانسسکو کی پہچان بنا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی مرمت اور اپ گریڈیشن بھی کی جاتی ہے۔ زلزلوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں خاص سیزمک ریٹرو فٹنگ کی گئی ہے اور یہ پل مسلسل جدید کاری کے عمل سے گزرتا رہا ہے۔ گولڈن گیٹ برج ایک پل سے کہیں زیادہ انسان کی تخلیقی قوت، ہمت، نئے خواب دیکھنے کی صلاحیت کی علامت بن چکا ہے۔ یہ آج بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، بس حوصلہ، عزم اور محنت کی ضرورت ہے۔